بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب ہم کسی مسجد کو شہید کرنے جلانے کا سنتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً ہر مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی مسجد کو جلانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کے لیے مسجد کو جلانے کا فیصلہ کیا گیا؟ ناظرین کرام، ہمیشہ سے منافقین اسلام کے دشمن رہے ہیں، اس لیے یہ لوگ مسلمانوں سے پس پردہ کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں اختلاف اور ٹوٹ پھوٹ پیدا کر کے اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ اسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی گھناؤنی خطرناک سازش رچی۔ یہ رجب 9 ہجری کا واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تبوک کے مقام پر ہرقل شاہ روم مسلمانوں سے مقابلے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا، اور مسلمان شوق جہاد میں جوگ در جوگ مدینے کے اندر جمع ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے، جس سے منافقین نے فائدہ اٹھایا اور ایک سازشی منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور کہا کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی نہ جا سکیں تو وہ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کریں، لیکن ان منافقین کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو تخریب کاری کا اڈا بنائیں گے۔ سب لوگ یہاں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور اسکیمیں بنائیں گے، اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں گے۔ اسلام کے خلاف پوری تیاری کے بعد یہ لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور آپ وہاں چل کر اس میں نماز پڑھا دیں تو وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اس مسجد میں اپنے قدم مبارک رکھ دیں گے تو باقی تمام مسلمان اس مسجد میں بلا جھجک آنے لگ جائیں گے، جن کو ہم ورغلا کر اسلام کے خلاف کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر جواب ارشاد فرمایا کہ ابھی تو ہم لوگ جہاد پر جا رہے ہیں، واپس آ کر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ بخیریت فتح یاب ہو کر واپس مدینے تشریف لائے تو جب تک آپ کو وحی کے ذریعے اس مسجد کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لوگ جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نے اس واقعے کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔ اس واقعے کے لیے اللہ نے غضبناک اور جلالی الفاظ کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی اس مسجد کو جلانے کی حقیقت۔ سے ثابت ہوا کہ اگر آج بھی اس زمانے میں اگر کوئی گمراہ قوم والے اہل حق مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کوئی مسجد کے نام پر جاسوسی اور تخریب کاری کا اگر کوئی مرکز بنائیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہرگز اس مسجد میں نہ جائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں اور اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اس کی تعمیر یا کسی بھی طرح کے تعاون میں اس کا حصہ نہ بنیں۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اور موت ایمان پر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔